بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم نصاب الادب پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل نصاب الادب سے ایک ذہین لومڑی کی حکایت پڑھیں گے۔ الثعلب الذکی یعنی ذہین لومڑی، الثعلب یعنی لومڑی، الذکی یعنی ذہین۔ الثعلب الذکی ذہین لومڑی، الثعلب موصوف ہے، الذکی اس کی صفت ہے، یعنی کیسی لومڑی؟ ذہین لومڑی۔ عطشہ ثعلب، عطشہ پیاسی ہوئی، ثعلب ایک لومڑی، وذہب اور وہ گئی، الی بئر ایک کنویں کے پاس۔ کیوں گئی؟ لیشرب تاکہ وہ پیے، فسقط فیہا تو وہ اس میں گر گئی۔ عطشہ ثعلب ایک لومڑی پیاسی ہوئی، وذہب الی بئر اور وہ ایک کنویں کے پاس گئی۔ کیوں گئی؟ لیشرب تاکہ پیے، فسقط فیہا تو وہ اس میں گر گئی۔ ایک لومڑی پیاسی ہوئی، پانی پینے کے لیے وہ کنویں کے پاس گئی تو وہ کنویں میں گر گئی۔ آگے کیا ہوا؟ آگے پڑھیں گے۔ عطشہ ثعلب وذہب الی بئر لیشرب فسقط فیہا، ایک لومڑی پیاسی ہوئی اور وہ ایک کنویں کے پاس گئی تاکہ پیے، فسقط فیہا تو وہ اس میں گر گئی۔ ولما شربا اور جب وہ پی چکی، ولما اور جب شربا اس نے پی لیا، اراد الخروج ارادہ اس نے ارادہ کیا، الخروج نکلنے کا، اراد الخروج اس نے نکلنے کا ارادہ کیا۔ وہ پیاسی تھی، کنویں میں گر گئی، تو کنویں میں گرنے کے بعد اس نے پانی پی لیا۔ اب پانی پینے کے بعد وہ نکلنا چاہتی تھی کہ میں کنویں سے نکلوں۔ ولما شریبا اور جب وہ پی چکی، اراد الخروج اس نے نکلنے کا ارادہ کیا، فلم یقدر تو وہ قادر نہ ہو سکی۔ کیوں قادر نہ ہو سکی؟ لارتفاع جدار البئر، کنویں کی دیوار کے بلند ہونے کی وجہ سے، لارتفاعی بلند ہونے کی وجہ سے۔ کس چیز کے بلند ہونے کی وجہ سے؟ جدار البئر کنویں کی دیوار کے، کنویں کی دیوار کے بلند ہونے کی وجہ سے وہ قادر نہ ہو سکی، یعنی باہر نکلنے پر قادر نہ ہو سکی۔ ولما شریبا اور جب وہ پی چکی، اراد الخروج اس نے نکلنے کا ارادہ کیا، فلم یقدر لارتفاع جدار البئر تو جب اس نے پی لیا، اس نے نکلنے کا ارادہ کیا، کنویں کی دیوار کے بلند ہونے کی وجہ سے وہ قادر نہ ہو سکی۔ وبعد قلیل اور کچھ دیر کے بعد، وبعد اور بعد، قلیل کچھ دیر کے بعد، وبعد قلیل تھوڑی دیر کے بعد، کچھ دیر کے بعد، اتت آئی، عنزن ایک بکری، لتشرب منہا تاکہ اس سے پیے۔ کچھ دیر گزرا تھا کہ ایک بکری آئی، کنویں سے پانی پینے کے لیے ایک بکری آئی۔ وبعد قلیل اور کچھ دیر کے بعد، اتت عنزن ایک بکری آئی۔ کیوں آئی؟ لتشرب منہا تاکہ اس سے پیے، یعنی کنویں سے پیے۔ کچھ دیر کے بعد کنویں سے پینے کے لیے ایک بکری آئی۔ فرعت الثعلب فیہا، فرعت تو اس نے دیکھا، الثعلب لومڑی کو، فیہا اس میں یعنی کنویں میں، تو اس نے کنویں میں لومڑی کو دیکھا۔ فرعت الثعلب فیہا تو اس نے کنویں میں لومڑی کو دیکھا، اس نے اس میں یعنی کنویں میں لومڑی کو دیکھا۔ فسألت تو اس نے پوچھا، سوال کیا، ہو اس سے یعنی لومڑی سے، تو اس نے لومڑی سے پوچھا، یعنی بکری نے لومڑی سے پوچھا، سوال کیا۔ کیا پوچھا؟ حل ماء هذه البئر عذب، حل یعنی کیا، ماء یعنی پانی، هذه البئر یعنی یہ کنواں، عذب یعنی میٹھا۔ حل ماء هذه البئر کیا اس کنویں کا پانی، عذب میٹھا ہے؟ حل ماء هذه البئر عذب کیا اس کنویں کا پانی میٹھا ہے؟ جب بکری نے لومڑی کو کنویں کے اندر دیکھا تو بکری نے لومڑی سے سوال کیا، کیا اس کنویں کا پانی میٹھا ہے؟ حل ماء هذه البئر عذب کیا اس کنویں کا پانی میٹھا ہے؟ فقال الثعلب تو لومڑی بولی، لومڑی نے کہا، نعم یعنی جی ہاں، بل ہوا اعذب ما ذقت طول عمری
بل یعنی بلکہ، ہوا اعذب یہ سب سے زیادہ میٹھا ہے ان میں سے، ما ذقت طول عمری جسے میں نے پوری زندگی میں چکھا ہے، یعنی یہ پانی جو ہے، اس کنویں کا پانی ان سب پانیوں سے میٹھا ہے جسے میں نے پوری زندگی میں چکھا ہے۔ نعم جی ہاں، بکری نے سوال کیا کیا اس کنویں کا پانی میٹھا ہے؟ تو لومڑی بولی نعم یعنی جی ہاں میٹھا ہے، بل ہوا اعذب ما ذقت طول عمری بلکہ یہ ان سب سے میٹھا ہے جسے میں نے پوری زندگی میں، اپنی پورے زندگی میں چکھا۔ اعذب ما ذقت بلکہ وہ میٹھا ان سب سے، ما ذقت جسے میں نے چکھا، طول عمری اپنی پوری زندگی میں۔ ولی ذالک اور اسی وجہ سے، تریننی تو مجھے دیکھ رہی ہے، باقین ہونا یہاں باقی، اسی وجہ سے کہ اس کنویں کا پانی ان سب پانیوں سے میٹھا ہے جو میں نے اپنی زندگی میں پیا، اسی وجہ سے تو مجھے یہاں باقی دیکھ رہی ہے، میں یہاں پہ موجود ہوں، باہر نہیں نکل رہی ہوں۔ ولی ذالک اور اسی وجہ سے، تریننی تو مجھے دیکھ رہی ہے، باقین ہونا یہاں باقی۔ لا ارید الخروج میں نکلنے کا ارادہ نہیں رکھتی، میں نکلنا نہیں چاہتی، لومڑی بول رہی ہے میں نکلنا نہیں چاہتی، ٹھیک ہے۔ تفضلی انزلی مہربانی کر نیچے اتر، تفضلی یعنی مہربانی کر، انزلی نیچے اتر، تفضلی انزلی مہربانی کر کے نیچے آ، لتشارکینی فیہ تاکہ تو میرے ساتھ شریک ہو جائے اس میں، یعنی اس پانی میں تو میرے ساتھ شریک ہو جائے، میں تو پانی پی رہی ہوں، تو بھی آ، مہربانی کر نیچے آ، میرے ساتھ اس میں شریک ہو جا۔ تفضلی انزلی مہربانی کر نیچے آ، لتشارکینی فیہ تاکہ تو میرے ساتھ شریک ہو جائے۔ فاغترت العنز فاغترت تو دھوکہ کھا گئی، العنز بکری، بہذا الکلام اس بات سے، اس کلام سے۔ جب لومڑی نے کہا کہ اس کنویں کا پانی ان تمام پانیوں سے میٹھا ہے جو میں نے پوری زندگی میں چکھا ہے، اسی وجہ سے تو مجھے یہاں دیکھ رہی ہے، میں نکلنا نہیں چاہتی، تو اس کلام سے، اس بات سے بکری دھوکہ کھا گئی۔ فاغترت العنز تو بکری دھوکہ کھا گئی، بہذا الکلام اس کلام سے، اس بات سے۔ ووثبت الی داخل البیر ووثبت اور اس نے چھلانگ لگا دی، الی داخل البیر داخل کہتے ہیں اندر کو، ٹھیک ہے، الی داخل البیر کنویں کے اندر، ووثبت اور اس نے چھلانگ لگا دیا، الی داخل البیر کنویں کے اندر۔ جب بکری نے یہ سنا کہ اس کنویں کا پانی تمام پانیوں سے میٹھا ہے تو وہ اندر چھلانگ لگا دی، وہ اندر کود پڑی۔ ووثبت الی داخل البیر تو وہ اس کے اندر، کنویں کے اندر چھلانگ لگا دی، یعنی بکری نے کنویں کے اندر چھلانگ لگا دیا۔ وَأَخَذَتْ تَشْرَبُ وَأَخَذَتْ تَشْرَبُ اور پینے لگی، اخذت یہ افعال شروع میں سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَأَخَذَتْ تَشْرَبُ اور وہ پینے لگی، یعنی بکری جو ہے اندر کودنے کے بعد، کنویں کے اندر چھلانگ لگانے کے بعد پانی پینے لگی۔ وَأَخَذَتْ تَشْرَبُ اور وہ پینے لگی، حتیٰ رویت یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گئی۔ وَأَخَذَتْ تَشْرَبُ حتیٰ رویت اور وہ پینے لگی یہاں تک کہ سیراب ہو گئی، بکری اندر کود کر پانی پینے لگی یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گئی۔ وَأَمَّا الثَّعْلَبُ اور رہی لومڑی، فَوَثَبَ عَلَى ظَهْرِهَا تو اس نے چھلانگ لگایا اس کے پیٹھ پر، یعنی بکری کے پیٹھ پر۔ یا رسول اللہ۔ اما الثعلب رہی لومڑی، فوثب تو اس نے چھلانگ لگایا، علی ظہرہا بکری کے پیٹھ پر، وخرج الی وجہ الارض اور وہ زمین کی سطح کی طرف نکل پڑی، یعنی ایسے تو وہ باہر نہیں آ پا رہی تھی، جب بکری اندر گئی تو بکری کے پیٹھ پر چھلانگ لگا کر لومڑی باہر آ گئی، اسی کو بیان کیا۔ واما الثعلب اور رہی لومڑی، فوثب تو اس نے چھلانگ لگایا، علی ظہرہا بکری کے پیٹھ پر، واما الثعلب اور رہی لومڑی، فوثب علی ظہرہا تو اس نے لومڑی کے پیٹھ پر چھلانگ لگایا، وخرج الی وجہ الارض اور وہ زمین کی سطح کی طرف نکل آئی۔ وبقیت العنز حائرۃ وبقیت العنز اور بکری باقی رہی، وہاں موجود رہی، حائرۃ حیرانی کی حالت میں، بکری وہاں حیران رہی، ٹھیک ہے، بکری وہاں پہ حیران ہو کر رہ گئی۔ وبقیت العنز حائرۃ اور بکری حیران ہو کر رہ گئی،
لا تدری کیف تخرج، وہ نہیں جانتی کہ کیسے نکلے، بیچاری وہاں پھنس گئی، وہ نہیں جانتی کہ کیسے نکلے. وبقیت العنز حیرتاً، اور بکری حیران ہو کر رہ گئی. لا تدری کیف تخرج، وہ نہیں جانتی کہ کیسے نکلے. فطلبت الیہ، تو اس نے اس سے مدد مانگی، یعنی طلبت اسے بلایا، طلبت الیہ اس نے اس سے یعنی لومڑی کو بلایا، لومڑی سے مدد چاہی. ان تعود کہ وہ لوٹے، لیساعدہا تاکہ اس کی مدد کرے. وطلبت الیہ تو اس نے اسے بلایا یعنی لومڑی کو بلایا، ان تعود کہ وہ لوٹے، لیساعدہا تاکہ اس کی مدد کرے یعنی بکری کی مدد کرے. بکری نے لومڑی کو اپنی مدد کے لیے بلایا. فطلبت الیہ ان تعود لیساعدہا تو اس نے اسے بلایا تاکہ وہ لوٹے اس کی مدد کرنے کے لیے. فقال لہا تو اس نے اس سے کہا یعنی لومڑی نے بکری سے کہا. فقالا تو اس نے کہا یعنی لومڑی نے کہا، لہا یعنی بکری سے، انا نجوت بنفسی میں نے خود نجات پائی. انا نجوت بنفسی میں نے خود نجات پائی، میں اپنی جان کو بچا چکی. ٹھیک ہے، انا نجوت بنفسی میں خود نجات پائی، میں اپنی جان کو بچائی. ولیس لی فائدۃ اور میرے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، فی مساعدتک تیری مدد کرنے میں. ولیس لی فائدۃ اور میرے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، فی مساعدتک تیری مدد میں. ایتھا الجاہلہ اے جاہل. فقال لہا تو لومڑی نے اسے کہا، انا نجوت بنفسی میں خود نجات پائی، میں نے اپنی جان کو بچایا. ولیس لی فائدۃ فی مساعدتک ایتھا الجاہلہ میرے لیے تیری مدد میں کوئی فائدہ نہیں ہے اے جاہلہ. فادرکت العنز انہ خدعہا تو بکری جان گئی. فادرکت العنز تو بکری جان گئی، سمجھ گئی، انہ کہ اس نے یعنی لومڑی نے، خدعہا کہ لومڑی نے اسے دھوکہ دیا. وندمت اور وہ نادم ہوئی یعنی شرمندہ ہوئی، بکری شرمندہ ہوئی، علی ذالک اس پر، دھوکہ کھانے پر بکری شرمندہ ہوئی. وندمت علی ذالک اور اس پر وہ شرمندہ ہوئی. اب آئیے تمرین حل کرتے ہیں. التدریب الاول یعنی پہلی مشق. اجب عن الاسئلۃ الآلیہ آنے والے سوالوں کا جواب دو. نمبر 1، کیف سقط الثعلب فی البیر لومڑی کنویں میں کیسے گری. اس میں جو کتاب کی جو عبارت ہے اس کا پہلا سطر جو ہے اسے لکھ لیں گے تو جواب ہو جائے گا. پہلے سطر میں جو بیان کیا گیا ہے کہ عطش ثعلب وذهب الى بیر لیشرب فسقط فیہا، یہاں تک لکھ لیں گے تو جواب ہو جائے گا. یعنی لومڑی پیاسی ہوئی تو وہ کنویں کے پاس پینے کے لیے گئی تو اس میں گر پڑی، یہاں تک لکھ لیں گے جواب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کیف سقط الثعلب فی البیر لومڑی کنویں میں کیسے گری، جواب میں کہیں گے عطش ثعلب وذهب الى بیر لیشرب فسقط فیہا لومڑی پیاسی ہوئی تو وہ کنویں کے پاس پینے کے لیے گئی تو اس میں گر گئی. نمبر 2، عما سألت العنز الثعلب عما یعنی کس چیز کے بارے میں، سألت العنز بکری نے پوچھا، الثعلب لومڑی سے، بکری نے لومڑی سے کس چیز کے بارے میں پوچھا، کس چیز کے بارے میں سوال کیا. تو جواب میں کہیں گے سألت العنز الثعلب بکری نے لومڑی سے پوچھا کس چیز کے بارے میں، عن عذوبۃ ماء البیر کنویں کے پانی کے میٹھا ہونے کے بارے میں، کہ کنویں کا پانی میٹھا ہے یا نہیں ہے. بکری نے پوچھا نا کہ کیا اس کنویں کا پانی میٹھا ہے، وہی لکھیں گے عما سألت العنز الثعلب بکری نے لومڑی سے کس چیز کے بارے میں پوچھا. جواب میں کہیں گے سألت العنز الثعلب عن عذوبۃ ماء البیر بکری نے لومڑی سے کنویں کے پانی کے میٹھے ہونے کے بارے میں پوچھا. نمبر 3، کیف خدعہا الثعلب اسے لومڑی نے کس طرح دھوکہ دیا، یعنی بکری کو لومڑی نے کس طرح دھوکہ دیا. اس کے جواب میں کہیں گے خدعہا اس نے اسے دھوکہ دیا یعنی لومڑی نے بکری کو دھوکہ دیا، بقولہ اپنے اس قول سے، ہوا اعذب ما ذقت طول عمری جب بکری نے پوچھا کیا اس کنویں کا پانی میٹھا ہے تو لومڑی نے کیا کہا کہ اس کنویں کا پانی ان تمام پانیوں سے میٹھا ہے جو میں نے پوری زندگی میں چکھا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی قول کی وجہ سے لومڑی دھوکہ کھا گئی، وہی لکھ دیں گے یہاں پہ.
کیف خدعها الثعلب، لومڑی نے اسے کیسے دھوکہ دیا؟ تو جواب میں کہیں گے خدعها بقوله، اس نے اسے اپنے اس قول سے دھوکہ دیا، ہوا اعذب ما ذقت طول عمری، یہ ان سب سے میٹھا ہے جسے میں نے پوری زندگی میں چکھا ہے، ولی ذالک تریننی باقیا ہنا، اور اسی وجہ سے تم مجھے یہاں دیکھ رہی ہے۔ یعنی لومڑی نے جو کہا تھا، بکری نے جو سوال کیا تھا کہ کیا اس کنویں کا پانی میٹھا ہے، اس کے جواب میں لومڑی نے جو کہا تھا اسے لکھ دینا ہے کہ ہوا اعذب ما ذقت طول عمری، یہ ان سب سے میٹھا ہے جسے میں نے پوری زندگی میں چکھا، ولی ذالک تریننی باقیا ہنا، اور اسی وجہ سے تم مجھے یہاں دیکھ رہی ہے، لا ارید الخروج، میں نکلنا نہیں چاہتی۔ اس کلام کی وجہ سے بکری دھوکہ کھا گئی، اس کلام کے ذریعے لومڑی نے بکری کو دھوکہ دیا۔ نمبر 4، ما قال الثعلب لها عن المساعدتی، لومڑی نے اس سے یعنی بکری سے مدد کے بارے میں کیا کہا؟ جب بکری نے لومڑی سے مدد طلب کیا تو لومڑی نے بکری کو مدد کے تعلق سے کیا کہا، مدد کے بارے میں کیا جواب دیا؟ جواب میں کہیں گے جو آخری سطر میں کہا تھا نا لومڑی نے کہ لیس لی فائدۃ فی مساعدتک ایتھا الجاہلہ، کہ میرے لیے تیری مدد میں کوئی فائدہ نہیں ہے، لیس لی فائدۃ فی مساعدتک، میرے لیے تیری مدد میں کوئی فائدہ نہیں ہے، ایتھا الجاہلہ، اے جاہلہ، یہ جو ہے لکھ دیں گے۔ اب دیکھیے التدریب الثانی، دوسری مشق، اکمل یعنی مکمل کیجیے۔ یہاں پہ کچھ عبارت خالی ہے، کچھ جگہ خالی ہے، وہاں پہ کوئی مناسب لفظ لگا کر کے، مناسب کلمہ لگا کر کے مکمل جملہ کرنا ہے۔ حل ماء ھذی البیر عذب، کیا اس کنویں کا پانی میٹھا ہے؟ ایک مثال کے طور پر یہاں پہ ذکر کیے ہیں، اسی طرح ہمیں کوئی نہ کوئی لفظ لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ حل ولد ھذا الصف، اس کا معنی ہے کیا اس کلاس کا بچہ، کیا اس کلاس کا لڑکا، ولد کا معنی لڑکا، ھذا الصف یہ کلاس، حل ولد ھذا الصف، کیا اس کلاس کا لڑکا، آگے کیا لکھنا ہے؟ کوئی بھی لفظ لکھ دیں گے۔ مجتہد، کیا اس کلاس کا لڑکا مجتہد ہے یعنی محنتی ہے؟ حل ولد ھذا الصف مجتہد، کیا اس کلاس کا لڑکا محنتی ہے؟ حل طعام ھذا الفندق، حل یعنی کیا، طعام ھذا الفندق اس ہوٹل کا کھانا، اس کے بعد لکھیں گے لذیذ، کیا اس ہوٹل کا کھانا لذیذ ہے یعنی مزیدار ہے؟ حل طعام ھذا الفندق، کیا اس ہوٹل کا کھانا لذیذ مزیدار ہے؟ اس کے بعد ہے حل عصیر ذالک دکان، حل یعنی کیا، عصیر یعنی جوس، ذالک دکان یعنی وہ دکان، حل عصیر ذالک دکان، کیا اس دکان کا جوس، آگے خالی جگہ ہے وہاں پہ کوئی بھی مناسب کلمہ لگائیں گے تو ہم لگا سکتے ہیں حلوفن، کیا اس دکان کا جوس میٹھا ہے؟ حل عصیر ذالک الدکان حلوفن، کیا اس دکان کا جوس میٹھا ہے؟ حل بنت ھذا الرجل، کیا اس مرد کی لڑکی، حل یعنی کیا، بنت میں لڑکی، ھذا الرجل یہ مرد، حل بنت ھذا الرجل، آگے کوئی مناسب لفظ لگانا ہے، لگا سکتے ہیں جمیلۃ، کیا اس مرد کی لڑکی خوبصورت ہے، یا لگا سکتے ہیں عالمۃ، کیا اس مرد کی لڑکی عالمہ ہے؟ حل بنت ھذا الرجل عالمۃ، کیا اس مرد کی لڑکی عالمہ ہے؟ نمبر لاسٹ آخر میں ہے حل عیادۃ ھذا الدکتور، عیادت کہتے ہیں کلینک کو، ٹھیک ہے۔ حل عیادۃ ھذا الدکتور، کیا اس ڈاکٹر کی کلینک، آگے لگا سکتے ہیں مفتوحۃ یعنی کھلی ہوئی ہے، حل عیادۃ ھذا الدکتور مفتوحۃ، کیا اس ڈاکٹر کی کلینک کھلی ہے؟ حل عیادۃ ھذا الدکتور مفتوحۃ، کیا اس ڈاکٹر کی کلینک کھلی ہے؟ اب دیکھیے تدریب الثالث، تیسری مشق، ترجم ما یاتی الی العربیہ، یعنی درج ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کریں، جو جملے آ رہے ہیں ان کا عربی میں ترجمہ کریں۔ نمبر 1 میں ہے لومڑی ایک چالاک جانور ہے، لومڑی کے لیے الثعلب چالاک جانور، اس لیے کہہ سکتے ہیں حیوان ذکی یا ماکر، کیونکہ سبق میں ذکیون استعمال ہوا ہے، ذکیون کا معنی ہوتا ہے ذہین، تو لیکن چالاک کے معنی میں استعمال کر سکتے ہیں، تو یوں کہہ سکتے ہیں الثعلب حیوان ذکی، الثعلب حیوان ذکی یا حیوان ماکر، دونوں استعمال کر سکتے ہیں، ذکی لگائیں ماکر لگائیں دونوں درست ہے۔ نمبر 2، دیوار کی بلندی کی وجہ سے بکری کنویں سے باہر نہ آ سکی، بکری نہ آ سکی، جیسے سبق میں جس طرح تعبیر کیا گیا ہے ہم اس طرح تعبیر کریں گے، ٹھیک ہے۔ سبق میں تعبیر کیا گیا ہے کہ بکری لومڑی جو ہے
دیوار کی بلندی کی وجہ سے باہر نہ آ سکی، تو اسی کو ہم بیان کر دیں گے کہ لم تقدر، یہاں بکری ہے، لم تقدر العنس، بکری قادر نہ ہو سکے، یعنی کس چیز سے قادر نہ ہو سکی، الخروج من البیر، کنویں سے باہر آنے پر، لم تقدر العنس الخروج من البیر، بکری کنویں سے باہر آنے پر قادر نہ ہو سکی، کیوں؟ لارتفاع جدار البیر، کنویں کی دیوار کے بلند ہونے کی وجہ سے۔ اس طرح لکھ دیں گے لم تقدر العنس الخروج، لم تقدر العنس الخروج من البئر لارتفاع جدار البئر، بکری کنویں کی دیوار کے بلند ہونے کی وجہ سے کنویں سے باہر نہ آ سکی، ٹھیک ہے، دیوار کی بلند ہونے کی وجہ سے۔ اچھا، کنواں بھی نہیں لفظ ہے، کنواں لفظ نہیں ہے، تو آپ اس طرح ہے کہ کنویں سے باہر نہیں آ سکی، تو اس کو یوں کریں گے لم تقدر العنس الخروج من البئر، بکری کنویں سے آنے میں کامیاب نہ ہو سکی، کنویں سے باہر نکلنے میں قادر نہ ہو سکی، کیوں؟ لارتفاع الجدار، بس لارتفاع الجدار، یہاں پہ کنویں کی دیوار نہیں ہے، بس دیوار ہے، دیوار کی بلندی کی وجہ سے، کنویں کی دیوار کی بلندی کی وجہ سے نہیں ہے، صرف ہے دیوار کی بلندی کی وجہ سے، تو کہیں گے لارتفاع الجدار، بس اتنا کافی ہے۔ نمبر 3، اس کنویں کا پانی انتہائی شیرین ہے، شیرین یعنی میٹھا، اس کنویں کا پانی ماء هذه البئر، ماء هذه البئر اعذب، اس میں تفصیل ہے، یعنی بہت میٹھا ہے، اس کنویں کا پانی انتہائی شیرین ہے، ماء هذه البئر اعذب۔ اس کے بعد ہے میں اس کمرے سے باہر آنا چاہتا ہوں، میں اس کمرے سے باہر آنا چاہتا ہوں، انا اريد الخروج من هذه الغرفة، میں باہر آنا چاہتا ہوں، انا اريد الخروج، اس کمرے سے، من هذه الغرفة، میں اس کمرے سے باہر آنا چاہتا ہوں، انا اريد الخروج من هذه الغرفة۔ نمبر 5 میں ہے اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی خوب چھان بین کرو، ٹھیک ہے، جب کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کے بارے میں خوب چھان بین کرو، پہلے چھان بین کرو، اس کے بعد پھر خبر کو مانو۔ اس کے بارے میں جو ہے نا قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اس آیت کو لکھ دیں گے تو جواب ہو جائے گا۔ قرآن پاک کی آیت ہے، غالباً اس طرح کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی خوب چھان بین کر لو۔ عام طور پر ہوتا کیا ہے، اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ کسی کی بھی بات کو سن کر کے مان لیتے ہیں۔ اب کوئی بندہ دوسرے کے بارے میں کہتا ہے وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا کرتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے وغیرہ، تو دوسرے لوگ جو سنتے ہیں تحقیق کیے بغیر مان لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا ہے، ہر کسی کی بات کو نہیں مان لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر فاسق کوئی خبر لا کر دیتا ہے، کوئی خبر پہنچاتا ہے، پہلے تحقیق کرنی ہے ہمیں، تو اس کو عربی میں یوں بنائیں گے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے، ان جاءکم فاسق بنبأ، نبأ یعنی خبر، ان جاءکم فاسق بنبأ، جب تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لائے تو اس کی خوب چھان بین کر لو، فتبینوا یعنی اس کو خوب چھان بین کر لو۔ نمبر 6 میں ہے آپ تشریف لائیے، یعنی اس کو عربی میں یوں کہیں گے تفضل بالقدوم، ٹھیک ہے نا، تشریف لائیے، مہربانی کر کے یہ کیجیے، مہربانی کر کے وہ کیجیے۔ جب مہربانی کے ساتھ جو لفظ استعمال کرتے ہیں نا، مہربانی کر کے کھانا کھائیے، تو پہلے ہم تفضل استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، تفضل کے بعد جو ہے جو کہا جا رہا ہے کھانا کھائیے تو پھر اس کا صیغہ استعمال کریں گے۔ تو یہاں پہ تشریف لانا یعنی بلایا جا رہا ہے تو کہیں گے تفضل بالقدوم، یعنی مہربانی کر کے آئیے، ٹھیک ہے، یعنی آئیے، تشریف لائیے، اس کے لیے ہم یوں کہہ سکتے ہیں تفضل بالقدوم۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اس سبق میں جو بھی نئے الفاظ آپ کو معلوم ہوئے انہیں اچھی طرح آپ کاپی میں لکھ لیں، لکھنے کے بعد ان کا استعمال کریں، اور یہ جو تمرین یہاں پہ حل کرائی گئی ہے اسے پہلے آپ خود سے حل کرنے کی کوشش کریں، خود سے حل کرنے کی کوشش کریں، اگر حل نہ کر سکیں تو پھر اس ویڈیو کا سہارا لیں، ٹھیک ہے۔ آپ بس ویڈیو دیکھ کر کے حل کرتے رہیں گے تو پھر صلاحیت پیدا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے پہلے آپ خود سے حل کریں، خود سے حل کرنے کے بعد ویڈیو دیکھیں کہ آپ نے جو حل کیا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اور علم دین کو عام کرنے کے لیے ان ویڈیوز کو خوب عام کریں، خوب شیئر کریں، اور اس ناچیز کو دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔